بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ فلسطین رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ انہیں دربدر کیا، ظلم کیا، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ ہجری سن 636 میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت اللہ مقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ ڈوم آف راک بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم و ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالات میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگنے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 اور سن 1918 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمان میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے سن 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کے ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تھا، تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں سن 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصیٰ سمیت مقدس مقامات ہیں، اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال سن 1967 تک قائم رہی۔
سن 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔